اٹھاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تھے مگر بے شک لمحے۔ یہ دیکھیے 2 من کا بوجھ ہو اور کسی کو کہا جائے لو جی یہ ظفر پہنچا دو تو کوئی بہادر آدمی پہنچائے گا تو صحیح، لیکن بڑی مشقت کے ساتھ اونٹ پر رکھ دو اور جانوروں پر رکھ دو وہ آسانی سے پہنچا دے۔ بے شک رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان۔ والخیلا خلق الخیلا والبغالا والحمیر، رب نے گھوڑے پیدا کیے، خچرے پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، حمیر حمار کی جمع، بغال بغل کی، خیل اس میں جنس ہے، تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینتن یہ مفعول لہو۔ امام ابو بکر جساس رازی رحم اللہ تعالی احکام القرآن میں اس پر خاصی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر جساس رازی فرماتے ہیں کہ حکیم کی حکمت سے یہ بعید سی بات، حکیم کی حکمت سے بعید بات ہے کہ جو بڑی نعمت ہو اس کا ذکر نہ کرے اور چھوٹی کرے۔ کہتے اگر یہ گھوڑے حلال ہوتے تو لیتر کبوا نہ ہوتا، لیتا کلو ہاں و لیتر کبوا عقل کا ذکر بھی ہوتا کہ تم ان کو کھاتے ہو، لیکن رب فرماتے کہ لیتر کبوا تاکہ ان پر تم سوار ہو اور زینت کا سبب، تو معلوم ہوا کہ گھوڑے حلال بھی ہیں۔ اگر حلال ہوتے تو ضرور اس بڑی نعمت کا ذکر فرماتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے کہ گھوڑے حلال۔ باقی ان روایات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں تھے، پھر بعد کو آپ نے نام عقل لحوم الخیل، باقی بات طویل ہے یہاں کے لیے، اور پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے آج جو دنیا میں چیزیں، گاڑیاں کس کے تصور میں تھی، جہاز کس کے تصور میں تھی، یہ چیزیں ربی نے تو انسانوں کو یہ ترکیبیں بتلائی ہیں، تصور میں نہ تھی کہ ایسی چیزیں ہوں۔ اگر اب چاہے تو سب کو ہدایت وعلى ہے قصد و سبیل۔ یہ علندہ ہے قصد و سبیل کا کیا معنی؟ مدارک میں اب شعور وغیرہ میں وعلى اللہ بیان قصد و سبیل، اللہ کے ذمہ بیان کرنا ہے سیدھے راستے، وعلى اللہ بیان قصد و سبیل۔ بعض کہتے ہیں وعلى اللہ یصل قصد و سبیل، اللہ تک سیدھی راہ پہنچ، اور ان راستوں میں ٹہرے بھی، اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی مقبول اور مجبور کر دیتا ہدایت پر، جیسے فرشتے معصوم ہیں، لیکن ایسا کرنا حکمت کے خلاف ہے، پھر انسان نہ ہوتا فرشتہ ہوتا۔ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس سے پینا بھی ہے اور اس سے درخت بھی ہے، فیہ تسیمون جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو، اگاتے ہیں تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتی کو، اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، اور اس نے مسخر کی ہمارے کام کے لیے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم کے، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور وہ چیزیں زراعت جو پیدا کی اس میں تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگت ان کی، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اور وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا سمندر تاکہ کھاؤ تم مجھ سے لحمن طریا گوشت تازہ، اور تاکہ نکالو تم مجھ سے زیور جن کو تم پہنتے ہو، اور دیکھو کہ تم کشتیوں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں سمندر کو، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم فکری ادا کرو، اور ڈالے اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ نہ حرکت کرے وہ زمین تمہیں لے کر، اور نہ ہی اس نے بنائی اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور علامتیں مقرر کی، اور ستاروں کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتی۔ اچھا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ان کی طرح جو نہیں پیدا کرتی؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور اگر تم گھر اللہ کی نعمتوں کو تم ان کو گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم،
اللہ تعالیٰ جانتے جو چیز کو مخفی رکھتے جس کو ظاہر کرتے، اور وہ دن کو یہ پکار کے اللہ کے بڑے نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات بے جان ہے، غیر احیاء نہیں زندہ، وما یشعرون نہیں جانتے وہ ایانا جو باسن کب کھڑے کیے گئے۔ اور رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل، آسمان سے رب نے بارش برسائی، وہ بارش کو برسی تو اس کے بعد کچھ ایسا تمہارے پینے کے کام آتا ہے، کچھ ایسا ہے جس سے رب تعالیٰ سبزیاں اگاتا ہے، یہ جانور پٹھے کھاتے ہیں اور یہ جھاڑیاں اگتی ہیں، ان کو بکریاں وغیرہ اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کھیتی پیدا کرتا ہے، زیتون کھجوریں انگور ہر قسم کے ساتھ، اور اسی نے رات بھی تمہارے کام کے لیے بنائے، سکون کے لیے، دن تمہاری کمائی کے لیے، سورج چاند سب اس کے وہی خالق، ستارے اس کو حکم کے فرمان بردار ہیں، جو چلتے ہیں جو ثوابت ہے ٹکی اپنی جگہ پر ٹکی۔ فرمایا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، رنگتیں مختلف ہیں، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کسی قسم کی ہے، اس میں سب نشانی اس قوم کے لیے جو وصیت حاصل کرے۔ اس ذات نے سمندر کو تمہارے مسخر کیا، یعنی تم سمندر پر کشتیاں چلاتے ہو، وہ تمہارے لیے رام ہے، کشتیاں اس کے اوپر چلتی ہیں تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیوں کا شکار کرتے اور زیور نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ اس لفظ کو یہی سمجھیں۔ صاحب کشاف زمخشری تو یہ فرماتے کہ جو زیور ہیں تم پہنتے ہو، یعنی تم انسان جو ہو تو تمہاری ایک نو عورتیں پہنتے ہیں، وہ ذکر تو سب کا ہوا، مراد اس سے ایک نو۔ مردوں کے لیے تو سونے چاندی کے زیور جائز نہیں، صرف مردوں کے لیے 4 ماشے کی انگوشتی چاندی کی جائز۔ تو تلبسونہا کا معنی یعنی تم انسان یعنی بیویاں تمہاری پہن، یہ صاحب کشاف کا خیال ہے۔ راضی رحمہ اللہ تعالی کبیر میں، تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا کہ زیوروں کی 2 قسمیں، ایک ہے حجریات، موتی، مونگے، ہیرے، کہتے ہیں ان کے زیورات یعنی گلے میں ہار مرد بھی پہن سکتے ہیں، سونا چاندی نہ، تو ہیرے ہوں موتی ہوں وہ گلے میں ہاتھ ڈالیں، کبیر میں بیان القرآن میں تفریح پہن سکتے ہیں، تو کل رسول اپنی حقیقت پر۔ اور کشتیوں کو دیکھو گے تم مواخر ماخرن کی جمع ماخرن، میم نفس کلمے کیا زائد نہیں ہے، مخرا یم خور نصر بابا، مخرا کے معنی شقہ پھاڑنا، مواخر کا معنی پھاڑنے والی، تو وہ کشتیاں ہیں وہ سمندر کو چیرتی پھاڑتی ہوئی چلی جاتی، تاکہ تم رب کا فضل تلاش کرو، ادھر کی چیز ادھر لے جاؤ، ادھر کی ادھر لاؤ، جب فائدہ ہو بچ جاؤ، رب کا شکریہ ادا کرو کہ رب تعالیٰ نے ہم پر یہ نام، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ ڈالے، ام تمیدہ بیکم، قاعدہ میں باحوالہ پہلے عرض کر چکا ہوں، کوفین کے قاعدے کے مطابق لے اللہ تمیدہ بیکم، تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر کے حرکت نہ کرے، اور بہترین کے نزدیک کراہیت تمیدہ بیکم، وانہارا، اور اس نے بنائے جعل انہارا، نہریں بنائے، سبل سبیل کی جمع، تاکہ تم منزل مقصود کی راہ حاصل کریں، اور کی علامات بنائے کہ انسان کے اپنے علاقے کے لیے منزلیں یہ پہاڑ ادھر ہے وہ ادھر ہے، وہ بنج میں ہو جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت قتادہ کا یہ مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے 3 کاموں کے لیے پیدا کیے، ایک ہے بنجم میں ہو جاتا ہے، دوسرا آج یہ آپ نے پڑھا کہ آسمان دنیا کی زینت کا ذریعہ زیناہا، اور تیسرا یہ کہ جو شیاطین وغیرہ وہاں اشتراک سما کرتے ہیں ان کو مارنے کے، ان کے علاوہ جس نے جو چیز ان سے حاصل کی، اپنی عمر
اپنا وقت ضائع کیا اور ایسی چیز کے پیچھے پڑا جو لا جانے تو بنت میں ہم جاتا دوں آسمان دنیا کی زینت رجوع ملیشیا نے فرمایا اب تم فیصلہ کرو. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی خلق السماوات والارض خلق الانسان آگے جہاں تک یہ سب چیزیں خالق ہیں. فیصلہ تم کرو. افمن یخلق کمن لا یخلق جو پیدا کرتے ہیں ان کی طرح جو پیدا نہیں کرتے. افلا تذکرون تمہیں خالق غیر خالق کا فرق نہیں نظر آتا. یہ ہم نے 2 رکوعوں میں جو نعمتیں بیان کی یہ تو مختصر ہے. تمہارا اپنا وجود ہے, زمین ہے, آسمان ہے, بارش ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, سمندر ہے, مچھلیاں ہیں, گوبر ہیں, گھوڑے ہیں, گدے ہیں, خچرے. یہ تو چند چیزیں نعمت تعد نعمت اللہ لا تحصى. رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور ہے. آگے رب تعالیٰ کی اور صفت خلق کی صفت بھی سیکھی ہے اور ہر چیز کے جاننے کی صفت بھی سیکھی. واللہ جیسے یہ نہیں فرمایا تو ویعلم اللہ. اگر ویعلم اللہ کہتا تو رب تعالیٰ فرماتے تو حسر کا فائدہ نہ دیتے. لفظ اللہ کو مقدم لائے حسر کے فائدے کے لیے. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جیسے خلق کی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اس علم میں اس کا کوئی شریک نہیں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. باقی اللہ کے بڑے دن کو پکارتے ہیں. لا یخلقون شیئا کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے خود مخلوق. اموات غیر احیاء. بات سنیے تفسیر روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں اس آیت کی تفسیر ملے. اموات کوئی تو ہے اموات دوامن ہمیشہ جیسے اسمان. کوئی ہے اموات فی الحال جو دنیا سے رخصت ہو. کوئی اموات ہوں گے بالمعال جیسے مثلا عیسیٰ علیہ السلام ہوئے مثلا. تو جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو موت تو سب پر ہے. کوئی دوامن اموات ہیں, کوئی فی الحال ہیں, کوئی بالمعال ہیں. اب شیطان تو زندہ ہے لیکن بالمعال تو وہ بھی مرے گا نا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے بالمعال تو وہ بھی مرے. موت سب پر ہے. اور ان کو یہ شعور بھی کب اٹھیں گے تو جب نہ خلق کی صفت ان کے لیے ہے اور نہ ان کے لیے علم ہے تو الہ کیسے بن گئے. یہاں ایک بات سمجھنا جلالین ہے کسی کے پاس میں اچھا بات سمجھنا. ہمارے کرم فرما دوست تھے ویسے چھوٹی عمر میں خاص ہوئے مولانا محمد حسین شاہ صاحب مولوی. مطالعہ خاصا وسیع ہے. افسوس ہے کہ بصیرت نہیں ہے. میرے وسعت مطالعے سے بھی کچھ نہیں بنتا جب تک کہ معاملہ فہم نہیں. معاملہ فہم نہیں بصیرت سے معلوم. مطالعہ خاصا وسیع. وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ پیغمبر شہید نہ شہیدوں کے متعلق الگ بات تھی کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو صاحب جلالین کو یہ معنی کرتے ہیں کہتے اموات اے لا روح فیہم. اموات کے یہ معنی کہ ان میں روح نہیں ہوتی. تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ قبروں میں روح کا تعلق ہے؟ سچ مچ جلالین نہیں ہے لیکن سمجھو نہیں.
بصیرت نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے سمجھ. بات میری غور سے سمجھنا ہے. علم میں کسی کے ساتھ عداوت نہیں دکھانی. یہ دیکھنا صاحب جلالین یہ حصہ سیوطی رحم اللہ تعالیٰ کا ہے. اگلا آئے گا ان کے استاد محترم محلی رحم اللہ تعالیٰ. سورہ کاف سے پاس الہ سورۃ البقرہ یہ ہے محلی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر. جلال الدین محلی محلہ گاؤں کا نام تھا مصر میں. یہ ان کے شاگرد ہیں جلال الدین سیوطی. سیوطی اسیوطی یہ بھی مصر میں ایک شہر کا نام تھا. یہ شاگرد وہ استاد. اسی لیے جلالین کہتے ہیں کہ دو جلالوں نے مل کر کے تفسیر لکھی. تو سورہ کاف تک جلال الدین سیوطی رحم اللہ تعالیٰ کی ہے. آگے بشمولیت سورہ فاتحہ استاد محترم جلال الدین محلی رحم اللہ تعالیٰ. اچھا یہ فرماتے ہیں والذین تبعون. بات میری سمجھنا. والذین تبعون بالتاء بعض پورا اس کو تبعون تا کے ساتھ کریں. والیاء بعض والذین یدعون یا کے ساتھ پڑھتے. من دون اللہ وهم الأصنام وهم الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يصورون من الحجارة وغيرها. انہوں نے من دون اللہ کا معنی کیا اصنام. تو آگے اموات کا معنی تو یہ کرنا چاہیے تھا لا روح فیہم. یہ اوپر خود کہتے ہیں کہ وهم الأصنام و اصنام. تو جب یہ خود من دون اللہ صرف اصنام کو لے رہے تو ان کو تو آگے تفسیر اموات کی یہی کرنی چاہیے تھی لا روح. یہ عزیر علیہ السلام کو فرشتوں کو اوروں کو تو مراد نہیں لے رہے. تو اس اموات کا یہ معنی کرنا کہ سب میں روح نہیں ہوتی کہاں کا تدبر ہے. صرف ایک رکھو تو نہیں دیکھو کہ لا روح فیہم بلکہ پہلے بھی دیکھو کہ وہ کیا فرماتے. بات میری سمجھ آ گئی. تو جب انہوں نے اصنام کیا خود پہلے خود تفریح کرتے ہیں کہ وہ ہم اصنام تو ان کے متعلق یہی کہنا چاہیے تھے ان کو معروف حقیقی کہ دوام اور ان میں روح نہیں اموات دوام. اور جنہوں نے من دون اللہ کے معنی تعمیم کے کیے جیسے روح المعانی بیان اور قرآن وغیرہ تو انہوں نے معنی کیا کہ جن کو اللہ کے ورے پکارتے اصنام بھی ہیں وہ تو دوامن اموات ہیں اور کچھ فی الحال اموات کچھ بالمعال ہوں گے. لیکن وہ اموات ایسے کہ جن کے ساتھ روح کا تعلق نہ ہو اصول کے خلاف ہے. یہ بات اپنے مقام پر آئے گی. پھر جملہ روح کا تعلق ہے. عذاب قبر بھی حق ہے نعیم قبر بھی حق ہے. ہمیں کچھ نہیں نظر آئے. ولیکن لا تشعرون کی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں ہمارے شعور سے بالا. فرمایا الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر دل ان کے منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں. لا جرم ضرور بضرور بے شک اللہ جانتے جو چیز وہ مستی رکھتے ہیں جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ نہیں پسند کرتا مستقبرین کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے تو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانی تاکہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن اور ان لوگوں کے بوجھوں سے جن کو یہ بہکاتے بغیر علم سے. خبردار برا ہوگا وہ بوجھ جس کو اٹھا رہے ہیں. ربط اوپر اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی عالم الغیب ہے نہ کوئی رازق ہے نہ اور صفات کے ساتھ متصف ہے. تو پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ الہ حکم اللہ واحد ایسے لگے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل حق کی بات سے انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. لا جرم
لاجرمہ کی تحقیق پہلے میں باحوال عرض کر چکا ہوں. ضرور بضرور اللہ جانتا ہے جس کو مستی رکھتے ہیں، جس کو ظاہر کرتے ہیں. متکبرین کو بھی وہ پسند کرتے ہیں. اب ان متکبرین کے تکبر کی ایک شک بیان کرتے ہیں. وہ کیسے تکبر کرتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے اس قرآن میں کیا نازل کیا؟ تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں نا، اور کیا ہے. یعنی قرآن کو اساطیر کہہ کر کے، ناول کہہ کر کے ٹال دیا. آپ کو نہیں مان، تو یہی تو تکبر کی ایک صفت ہے. نتیجہ یہ ہوگا نام عاقبت کی، نتیجہ یہ ہوگا اپنے بوجھ پورے اٹھائیں گے قیامت کے لیے، اور ان لوگوں کے بوجھوں سے بھی کچھ جن کو بہکایا اپنے گمراہ ہونے کا اور دوسروں کے اضلال گمراہ کرنے کا. من سنہ سنتم سیئۃ، جس نے برا کام کسی کے سامنے پیش کیا، جتنے اس پر چلیں گے تو اس کا وبال اس پر بھی، تو ان کے گناہ بھی مل کچھ ہوں گے اضلال کے. خبردار برا ہے بوجھ جس کو اٹھا رہے ہیں. کر مکر الذین من قبلہم، تاکہ اس سے مکر کیا تدبیر کے لوگوں نے جن سے پہلے تھے. پس آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارت پر، ان کے قواعد بنیادوں سے، پس گر پڑی ان پر چھت ان کی اوپر سے، اور آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا. پھر قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہے میرے شریفوں کہ تم جھگڑا کرتے تھے ان کے بارے میں. کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں کا وہ ہے کہ جان نکال کے ان کے فرشتے گراں حالے کے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، پر جانیں گے وہ صلح نہ کہ ہم عمل کرتے برا. کیوں نہیں؟ بے شک اللہ جانتے جو تم کرتے تھے. پر داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہا کرے. پس البتہ برا ہے ٹھکانہ متکبرین. اور کہا گیا ان لوگوں سے جو ڈرتے اپنے رب سے، کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے؟ کہتے خیر نازل. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں بنائی تھی حسانہ بنائی ہوگی، اور البتہ آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور البتہ اچھا ہے گھر متقین. جنات عدن کی کے باغات ہیں، داخل ہوں ان میں تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، ان میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اسی طرح بدلہ دیتا اللہ تعالیٰ متقین. وہ ہے کہ جان نکال کے ان کی فرشتے طیبین صاف ستھرے ہوتے ہی فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، داخل ہو جائے جنت میں بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. نہیں یہ انتظار کرتے مگر اس کے کیا ان کے پاس فرشتے، یا ہے تیرے رب کا حکم. اسی طرح کیا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. پر کیونکہ ان کو برائیاں اس کی جو انہوں نے عمل کیا، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس سے استدعا کرتے تھے. رب تو ذکر تھا ان لوگوں کا جو مستکبرین تھے، حق کو ٹالنے کے لیے تکبر کرتے رہے. فرمایا پہلے بھی کی گئی، جیسے یہ حق کو ٹالنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، پہلے بھی. فرمایا مکر کیا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں پر آیا، ان کی بنیادوں سے، ان پر چھت گر پڑی اوپر سے. تفسیر بیضاوی، معالم التنزیل، روح المعانی، روح البیان وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں لکھا ہے کہ نمرود ابن کنعان نے، نمرود یاد ہوگا میں نے تیسرے پارے میں عرض کیا تھا، اکثر لوگ تو پڑھتے نمرود، نون کے فتح سے دال پڑھتے ہیں. شیخ سلام اللہ دولوی رحمہ اللہ تعالی متاخرین میں بڑے مختصر مفسر، وہ بھی لکھتے ہیں اور حضرات بھی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے نمرود بضم نون اور آگے زال ہے ذکر والے. نمرود ابن کنعان جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جابر ظالم بادشاہ، اور خازن رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 4 بادشاہ دنیا میں ہوئے، ساری دنیا کے 4، 2 مسلمان 2 کافر. یہ خازن رحم اللہ تعالی الم تر الی الذی حاج ابراہیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں.
دو مسلمان سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین یہ ساری زمین کے حاکم ہوئے مسلمان، اور دو کافر، ایک نمرود ابن کنعان اور دوسرا بخت نصرہ ایرانی۔ تو اس نمرود ابن کنعان نے بہت بڑا محل بنایا، اس کے اندر ناچتے بھی تھے، شرابیں پیتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے تند اور تیز ہوا بھیجی اور وہ مکان ان پر گرا اور تھک۔ جن تمام تفسیروں میں بیضاوی، خازن، معالم وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے۔ اوپر سے عذاب ہے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہوگی اور قیامت کی رسوائی اس کے نام۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے شریک وہ، یعنی نفس الامر میں تو نہیں، تم نے جن کو بنا رکھا تھا، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے آل حق سے، وہ کہاں ہیں؟ آل علم کہیں گے، خدا کے پیغمبر، فرشتے، مومن کہیں گے پروردگار آج کے دن رسوائی بھی اور برائی بھی کافروں پر لاگو۔ کون ہے؟ فرشتے جانیں نکال کے ان لوگوں کی ظلم اپنی جانوں پر کرنے والے تھے۔ اس وقت فرشتوں کے ساتھ صلح کی باتیں ڈالتے، پیلیں ڈالتے، نہ گناہ نہ بلنسی، ہم تو برائی نہیں کرتے۔ یہ بے حیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم نے شرک نہیں بلا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے، سیدھے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو کر بیٹھو مت سنتے۔ یہ تو تھے متکبرین، اب مد مقابل ان کا ذکر بھی سن لو جو اللہ سے ڈرنے والے مخلصین۔ جب متقیوں سے کہا جاتا ہے کہ رب نے کیا اتارا، قالوا خیرا، یہ خیرا مفعول ہے انزلہ کا، اے قالوا انزلہ خیرا، وہ کہتے رب نے خیر نہ دے، یعنی دنیا کی زندگی میں نیکی کی ان کو دنیا میں بھی حسن ہوگی، باقیدہ زندگی حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں تو بہت کچھ ہوگا، دار الآخرۃ ولنعم دار المتقین، جنتوں میں داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، لطیفہ بھی ہے حقیقت بھی ہے۔ آلوسی رحم اللہ تعالی نے یہاں خاصی بات، معتزلہ کا ایک عالم گزرا ہے ابو الغلیل، جہاں کو اور تو نہیں کری کیا کہتے ہیں ابو الولید معتزلی کا مسلک نقل کرتے ہی سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی والے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے لہم فیہا اے فی الجنات ما یشاءون، جو چاہیں گے جنت میں ان کو ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں لواطت بھی ہوگی، کیونکہ ما یشاءون میں تعمیم ہے، اور اسی لیے وہاں غلمان بھی ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی، غلمان بھی ہوں گے۔ آلوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے جو تعمیم سمجھی ہے غلط سمجھی۔ کہتے ہیں دیکھو ما یشاءون کا یہ معنی تو نہیں کہ اوروں کے نام پر جو نامزد حوریں ہوں گی وہ بھی ان کو ملیں گی۔ ما یشاءون کی تعمیم تو نہیں کہ جو حوریں کسی کے ساتھ مختص ہیں وہ ان کو ملیں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ آگے بات کرتے کرتے کہتے ہیں فَظَنُّوا أَنَّ الرَّجُلَ مَعْبُودٌ، آلوسی فرماتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو الولید معبود ہے۔ معبود کے معنی کلی جانو، سمجھ آئی؟ معبود کے معنی کلی جانو، یہ وہاں بھی یہ لذتیں نہیں چھوڑتے۔
تو لا یشاؤن کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شرعن و عقلاً ثابت ہو وہ ہے، نہ یہ کہ جیسے یہ ابن ولید کہتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہوگا، محبوب کے لفظ بولتے ہیں۔ اچھا فرمایا وہ ہے جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، طیبین کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم۔ فرمایا یہ لوگ اب کس چیز کو قرآن پاک جیسی کتاب اتاری گی جس کو خیر کہا، اب کس کی انتظار کرتے ہیں؟ اس کی انتظار ہے کہ فرشتے آئیں یا تیرے رب کا کوئی حکم آئے؟ ایسے پہلے لوگوں نے کیا، اللہ نے کوئی ظلم کسی پر نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم فاصابہم سیئات، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اس کا محذوف ہے، وہ یہ ہے فاصابہم جزاء سیئات ما عملوا، جو برے عمل انہوں نے کیے ان کا بدلہ ان کو پہنچا، فاصابہم جزاء گھیر لیا جس سے استضاء کرتے۔ اور کہاں لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا نہ عبادت کرتے ہم اس کے بڑے کسی چیز کی، ہم نہ ہمارے آبا، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اللہ کے بڑے کسی چیز کو، ایسے ہی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پہنچانا کھول کر، اور البتہ تاکید سے ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو تم طاغوت سے۔ بس ان میں کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں کچھ وہ تھے جن پر گمراہی لازم ہو چکی، بس سیر کرو زمینیں پر دیکھو کیسا تھا انجام مکذبین۔ اگر تو ہرس کر ان کی ہدایت پر بے شک اللہ نہیں ہدایت ہے تو اس کو جس کو بہکائے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے ناصری، واقسموا باللہ اور قسم اٹھائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جہد ایمانی مضبوط قسم، تو نہیں کھڑا کرے گا اللہ اس کو جو مر گئی، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ رب کے ذمہ سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کیوں کھڑا کرے گا، وہ بینا تاکہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز جس میں اختلاف کرتے رہے، اور تاکہ جان دے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے۔ پختہ بات ہے ہمارا اور کسی چیز کے متعلق جب ہم ارادہ کرتے یہ کہ کہیں اس کو کن تو ہوا یقین پس ہو جاتا۔ اوپر شرک کا رد، اب مشرکین کے اپنے شرک کے جواز کے لیے شوشہ چھوڑ، میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی دنیا میں خاموش نہیں رہتی، طبی نہیں خاموش رہتی تو اور کون خاموش رہتی؟ طبی اور طبی کا شعبہ سننا ہوگا پہلے، نہیں تو خود کوئی نہیں رہتا۔ مشرکین نے اپنے شرک کے جواز پر یہ شوشہ چھوڑا، وکان الذین اشرکوا، مشرکوں نے کہا اللہ چاہتا ہم اللہ کے بڑے کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آبا، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار لیتے، مطلب یہ کہ ہمارا شرک رب کی اجازت سے ہو رہا ہے، ہمارے آبا نے جو کیا وہ بھی رب کے حکم اور اجازت سے، ہم نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں تو اگر رب ان پر ناراض ہے تو ہمیں کیوں کرنے دیتا ہے، منع کیوں نہیں منع کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس کے حکم پر تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایسا شوشہ پہلے لوگوں نے چھوڑا تھا، فعل الذین، فرمایا رب نے کیوں نہیں منع کیا، منع تو کیا ہے، کیسے پیغمبر بھیجے، تعالیٰ علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر بات کو کھول کر کے بیان، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اور رسول نے جو خدا کا حکم پہنچایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کے معنی لوگ نہیں کر چکے، اور یہ کچھ وہ تھے جن کو ہدایت تھی، کچھ وہ تھے گمراہی، تو خدا نے تو منع کیا ہے۔ ہاں اس طریقے سے منع کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ تمہارے اندر شرک کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، قوت ہی نہ ہو تو پھر تو معصوم فرشتے بن گئے، یا بالکل قوت نہ ہو تو اینٹ پتھر بن گئے، وہ انسان۔ فرمایا سیر کرو زمین میں، دیکھو پہلے مجرموں کا مکذبین کا کیا حشر، آگے آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، اگر آپ حرص کریں گے ان کی ہدایت پر تو جس کو اللہ بہکائے اس کو نہیں ہدایت دیتا، اسی کو بہکاتا ہے جو گمراہی کے چکر سے نکلنا نہ چاہے اور کوئی مددگار نہ ہو۔ آگے قیامت کا مسئلہ ہے کہ جیسے شرک کے رواج کے لیے ترویج کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے تھے، قیامت کے بارے میں یہ کہتے واقسموا باللہ،
قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے، خدا کی قسم، مضبوط قسمیں. کیا کہا؟ جواب ہے لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں کھڑا کرے گا جو مر گیا، قیامت ہے ہی. رد کیا رب نے، بلا کیوں نہیں، وعدہ علیہ حقا. دونوں کی ترکیبیں بیداری کے والے سے گزر چکی ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب وہ باش کیوں ہوگا، کیوں کھڑا کرے گا، اس کی دو علتیں رب نے بیان فرمائی. ایک اس لیے لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں انسان نہیں سمجھ سکتا کہ سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا، وہاں سچ اور جھوٹ الگ الگ ہوتے ہیں. اور دنیا میں دوسری چیز، ایسے لوگ بھی ہیں کہ سچے جھوٹے کی تمیز نہیں کر سکتے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، قیامت کے دن حقیقت کھلے گی کہ یہ قیامت ضرور آئے، تاکہ حق اور باطل کا، سچے اور جھوٹے کا فرق نکلے، وہ عدالت ہے سچ. باقی مشکل نہیں ہے قیامت لانی. فرمایا ما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، بعد اس کے ان کا ظلم کیا گیا، البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، اور آخرت کا جو تو بہت بڑا کاش کے لیے جان دیں. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر مردوں کو، وہی کرتے رہے ان کی طرف. پر سوال کرو اہل ذکر اہل علم سے، اگر ہو تم نہیں جانتے. ہم نے بھیجا ان کو بالبینات واضح دلائل اور صحیحوں کے ساتھ، اور نازل کی ہم نے تیری طرف یہ نصیحت والی کتاب، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے وہ چیز ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ فکر کریں. کیا پس امن میں وہ لوگ جنہوں نے برائیاں تدبیریں کی، برائیوں کی، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے، یا ایسے کہ ان پر عذاب جہاں سے شروع نہ رکھے، یا ایسے کہ پکڑے اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے پس نہیں واضح کر سکتے، یا پکڑے ان کو اعلیٰ تخوف ڈراتے ڈراتے. بس بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان. کیا انہوں نے نہ دیکھا اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی چیزیں، مائل ہوتا ہے سایہ ان کا دائیں اور بائیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ عاجز ہے. اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، جو دابے ہیں اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے. خوف کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور کرتے جس کا حکم انہیں دیا جا رہا ہے. رب تو اوپر ذکر تھا کفار کا کہ یہ توحید کا بھی انکار کرتی ہیں اور قیامت کا بھی انکار کرتی ہیں، بخلاف اس کے جو توحید کے، قیامت کے، حق کے قائل ہیں، ان بیچاروں پر بڑے مظالم ہیں. نتیجے میں ان کو ہجرت تک کرنی پڑی. والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کی توحید ماننے والے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے، ہجرت کی، ظلم ان پر کیا گیا. ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، مثلا مدینہ طیبہ جیسی جگہ، جو مہاجرین مکہ تھے ان کی بات ہے، سب تو وہاں نہیں گئے، لیکن اور بھی جو دنیا میں مہاجر ہیں تو اچھی جگہ نہیں. اور آخرت کا جو تو بہت بڑا لوٹا لیا، اور ان لوگوں نے تکالیف پر صبر کرنے والے، رب پر توکل کرنے والے. رب توحید کا مسئلہ بھی ہو چکا، قیامت کا بھی ہو چکا، اب رسالت کا مسئلہ آیا. اہم بنیادی مسائل میں یہ رسالت کا مسئلہ بھی ہے جس کا یہ منکر. فرمایا ہم نے تو اس سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد. سوال کرو اہل علم سے اگر خود نہیں جانتے. بالبینات ارسلناہم بالبینات والزبر، زبور ان کی جگہ. اور یہ کتاب ہم نے ذکر والی اتاری تاکہ لوگوں کے لیے بیان کریں اور تاکہ یہ غور و فکر کریں. یہاں ایک اور بات طویل چلتی ہے، میں اس کو یہاں تو بیان نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں. یاد ہوگا میں نے دوسرے پارے میں تقلید کا تھوڑا سا مفہوم بتایا تھا کہ جس مسئلے میں قرآن کریم سے روشنی نہیں پڑتی، حدیث شریف سے نہیں پڑتی، خلفائے راشدین سے نہیں پڑتی، صحابہ سے نہیں پڑتی رضی اللہ تعالیٰ. ایسے مسائل میں اہل حق
ائمہ میں سے کسی امام کی تقریر کرتے ہیں، کوئی شافعی، کوئی حنفی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی والا حضرت، اور وہ اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطا بھی سمجھتے، مجتہد سمجھتے ہیں، اور المجتہد یخطئ ویصیب، مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، اس کی بات درست ہے۔ ہم نے الکلام المفید میں پر خاصی مبسوط بات کی، غیر مقلدین حضرات کے مقتدی عالم مولانا سید نذیر حسین دہلوی کی کتاب ہے معیار الحق، ہم نے معیار الحق کا حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جاہل ہو تو اس کا فریضہ ہے کہ عالم سے پوچھے، علماء سے پوچھے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، علم نہ ہو تمہارے پاس علماء سے، جاہل کا فریضہ ہے علماء سے پوچھو۔ پھر آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی اس کا مکلف نہیں کہ سب علماء سے پوچھے، ایک عالم سے پوچھے تو اس کا ذمہ پورا ہو۔ جاہل ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم واجب ہے، قرآن فاسألوا امر وجوب کے لیے واجب ہے کہ علماء کی طرف رجوع۔ پھر کہتے ہیں اس کا شرعاً مکلف نہیں کہ سارے علماء سے پوچھے، ایک ثقہ عالم کی بات بھی اس کے لیے کافی، اور تقریر سے فارغ ہے۔ تو میں نے کہا کسی کا نام تو تقریر شخصی ہے، جس کی آپ تردید کے درپے ہیں، جاہل کو عالم علماء کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ فاسألوا اہل ذکر امر کا صیغہ ہے، اور حوالے آپ نے نقل کیے کہ واجب ہے، تو جاہل ہو تو اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی بات نہیں ہوگی تو پھر رجوع کرنے کا کیا مانا؟ قرآن کریم نے معاذ اللہ یہ معمول حکم کیوں دیا کہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون؟ یہ کیوں نہ کہا کہ تم خود اجتہاد کرو؟ علماء کی طرف رجوع کا حکم کیوں دیا؟ اور پھر حضرت آپ خود کہتے ہیں کہ سب علماء سے پوچھنے کا وہ مکلف نہیں ہے، ایک سے پوچھ لے تو عہدہ تکلیف سے فارغ ہو جائے گا۔ تو حضرت جناب من اسی کا نام تقریر شخصی ہے۔ تو وہ قرآن سے ثابت ہوا کہ اس سلسلے میں تقلید ہے اور شخصی بھی ہے۔ تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز، صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کے سینٹر گجرانوالہ۔ کیوں؟ ہم نبی کو معصوم سمجھیں، امام کو غیر معصوم سمجھیں۔ جو عہدہ امام کو دیا وہ غیر عصمت کا ہے، جو نبی کا ہے وہ معصوم ہے۔ تو ہم امام کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، کوئی بھی مقلد امام کو معصوم نہیں سمجھتے، بلکہ میں نے حوالے دیے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی نے شیعہ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قاس عين
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بك خير الخلق www.asnas.com تکفیر کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے اماموں کو معصوم عن الخطا سمجھ کے کافر ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ تعالی نے تقیمات الہیہ در سمین اور مبشرات میں پر مبسوط بات فرماتے میں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے پاس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ مراقبہ کیا. وہ صوفیاء جانتے ہم تو اس کے اہل نہیں. مراقبہ کیا. میں نے کہا حضرت یہ ایشیا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرما ولی اللہ تو نے ان کے ہاں جو امام کا لفظ تھا تو نے غور نہیں کیا. کہتے جب مجھے افاقہ ہوا اس مراقبے سے تو میں نے سمجھ لیا کہ امام کہتے ہی معصوم کو اور ان کے ہاں امام وہ ہے جس پر وحی بھی ہو اور یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون تو یہ تو نبی سے بھی اونچا درجہ امام ہے. تو ان کے کفر میں کیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کو کتابیں بھی دی واضح دلائل بھی دیے صحیح ہو گئی اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ نصیحت والی کتاب اتاری تاکہ جان آگے رب تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں اپنے عذاب کہ یہ نافرمان اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں. امن میں جو مکر اس سے یاد بری تدبیریں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے یا ان کے پاس عذاب آئے جہاں سے وہ شور بھی نہ رکھے یا چلتے پھرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے وہ آگے تو نہیں کر سکتے. اور جعفر والا تخوف کے معنی ڈراتے ڈراتے بھی کرتے ہیں. اور قاموس میں اور بیضاوی میں روح المعانی میں بیان القرآن وغیرہ میں تخوف کے معنی تنقص بھی کیے گھٹاتے گھٹاتے. نقص کے معنی کم کرنا تنقص باب تفاول کا مصدر تو گھٹاتے گھٹاتے کام کرتے کرتے رب بڑی شفقت کرنے والا. آگے فرمایا رب کی قدرتیں نہیں دیکھتے. اللہ نے پیدا کی چیزیں ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ کو سجدہ کرتے حاضر. یہاں بات ذرا توجہ سے سمجھنا. کہتے ہیں زلال کا لفظ جمع ہے کی ضمیر مفرد ہے. تو آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گا کہ ماں کا لفظ جو ہے لفظ مفرد ہے. وہ ضمیر مفرد اس لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے لائے. مانن جمع ہے اس لیے زلال کا لفظ ذلن کی جمع لائے. تو لفظ اور معنی دونوں کا خیال رکھا. آگے عن زمین و شمائل زمین کو مفرد لائے ہیں اور شمائل کو جمع لائے ہیں. اس کی چاہیے تو کمالین وغیرہ میں آپ کو دو جواب ملے. ایک یہ کہ لفظ ماں جو ہے لفظ مفرد تھا اس لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے زمین کو مفرد لائے. معنی جمع تھا شمائل کو اس کے معنی کے لحاظ سے جمع لائے. دوسرا جواب وہ ریاضی کا ہے. صحیح معنی تو وہی سمجھیں گے جنہوں نے لسٹ بار سبع شدار تشریح شرح چغمینی وغیرہ پڑھی. نہیں پڑھی تو طوطے کی رٹ ہے اس کو یاد کر لیں. وہ یوں ہے کہ جس جگہ کا عرض بلد طول بلد نہ جس جگہ کا عرض بلد میل کلی سے کم ہو کا مکہ تھا جیسے مکہ مکرمہ. جس جگہ کا عرض البلد میل کلی سے کم ہو کا مکہ تھا اس میں
گرمی کے زمانے میں سایہ دائیں طرف ہوتا ہے اور تھوڑا ہوتا ہے، اور سردی کے زمانے میں بائیں طرف ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے۔ تو دائیں طرف کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے مفرد لائے، اور بائیں طرف کیونکہ لمبا ہوتا ہے اس لیے جمع لائے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ زمین اور شمال یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ زمین مسلم کیوں لائے اور شمال یہ جمع کیوں لائے؟ یہ پہلے زلال ہو بھی بتائیں نا، وہ بھی تو زلال بھی جمع ہے اور ہو مفرد ہے، یہ کیوں لائے؟ ہے کہ زلال بھی ظلم کی جمع ہے، جمع کیوں لائے؟ ہو مفرد کیوں لائے؟ وہ مفرد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کے لفظ مفرد ہے تو وہ زمین میں لفظ ماں کا اختیار کیا۔ اچھا، اور زلال مانن جمع ہے تو زلال جمع لائے ہے۔ اچھا دوسرا ابھی زمین اور شمال کیا سر اعتراض ہے کہ زمین کو مفرد کی اور شمال کو جمع کیا ہے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہی ماں لفظ مفرد ہے، مفرد ہے تو زمین مفرد ہے اور مانن جمع ہے تو شمال میں اس کے معنی کا یاد گیا ہے۔ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جس جگہ کا حرض البلد عرض البلد البیل کلی سے کم ہو، تو اس جگہ میں جیسے مکہ مکرمہ اس میں گرمی کے زمانے میں سایہ دائیں طرف ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، اور سردی کے زمانے میں بائیں طرف ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے۔ کا مکہ کا جیسے مکہ مکرمہ، باقی وہ میل کلی سے آئے وہ تو یہاں سے بات ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ توپے کی رت ہے اس کو رکھ لیں گا، وہ چرا تغمیری دست بعد سب شداد تصویر وغیرہ پڑی ہو یا پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اچھا، پر اللہ کو سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں میں مخلوق ہے، جو زمین میں جو بھی جانور ہے۔ دابا کا لفظ ما یدب علی الارض اے یتحرک، دبا یہ دبوں کے حرکت کرنا، تو لغتاً ہم بھی دابا ہیں، چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دابا ہیں، اور اصطلاح عام میں تو تاؤں والے، خاص میں گلے کو دابا فرمایا، اور فرشتے بھی اور تکبر نہیں کرتے۔ روح المعانی میں اور فوائد عثمانیہ وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کریمہ سے اور 25ویں پارے میں ایک آیت کریمہ آتی ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں بھی دابا قسم کی مخلوق ہے اور فرشتوں کے علاوہ، کیونکہ ول ملائکہ واو عطف کا ہے، مغایرت کے لیے ہوتا ہے، تو آسمانوں میں بھی کیونکہ ما فی السماوات و ما فی الارض من دابہ والملائکہ، تو آسمانوں میں بھی کوئی دابا قسم کی مخلوق ہے۔ اور 25ویں پارے میں فی ہما کے لفظ آتے ہیں، فی ہما من دابہ، وہ پہلے آیت پڑھیں، فی ہما من دابہ سے پہلے آیت پڑھیں، اور جو رمضان مبارک بھی قریب ہے نا، خلق السماوات والارض، ہاں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، اور جو اس نے ان میں دابے پیدا ان سے ایسا لگتا ہے۔ یہ روح المعانی، فوائد عثمانیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں یا فلو نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ تم کو الہ، تو کیا بات ہے، الہ ایک ہی ہے، ساتھ میں چلے، اور اسی کے لیے معافی سماعت غلط، اور اسی کے لیے دین واسبہ دائمی، کہ اللہ کے غیر اوروں سے تم ڈرتے ہو، اور جو بھی تمہیں نعمت حاصل ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ پھر جس وقت تمہیں ضرورت پہنچ جائے تو اسی کی طرف تم گر گراتے ہو، پھر جس وقت دور کرتا ہے تکلیف تم سے، اچانک ادھر تم میں سے اپنے رب کا شریک ٹھہراتا ہے، تاکہ انکار کر جائے ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو دی، بس فائدہ اٹھاؤ، بس ہم قریب تم جان دو۔ اور یہ بناتے اس کے لیے جن کو نہیں جانتے حصہ اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، خدا کی قسم، البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تم اس طرح باندھو۔ اور یہ بناتے اللہ کے لیے بیٹیاں
پاک اللہ کی ذات، اور ان کے لیے روز روزے چاہیں، اور جس وقت کوئی خبری سنائی جاتی ان میں سے کسی کو انسا کی ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، اور وہ قدیم اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، یا پوارا چھٹتا ہے قوم سے بری اس کو خبری سے جو اس کو دی گئی کہ کیا اس کو روکے ذلت اٹھاتے ہوئے یا اس کو دفن کر دے مٹی میں۔ اللہ خبردار، برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمانی لاتے آخرت پر مثال ہے بری، اور اللہ کے لیے صفت ہے اعلیٰ اور غالب حکمت والا۔ اوپر بھی توحید کا ذکر تھا، آگے بھی توحید کا ذکر، شرک کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دو الہ نہ بنا۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ الہین کا معنی دو ہے، اس نے معنی کیوں لائے، اور آگے الہن کے معنی بھی ایک ہی ہے، واحد آگے کیوں لائے؟ تو صاحب کشاف کہتے ہیں ما تاکید کے لیے الہین کے معنی دو الہ، الہن کا معنی ایک الہ، تو الہن کے بعد اس نے تاکید کے لیے، الہن کے بعد واحد ان کا لفظ تاکید کے لیے ملک سے لگے۔ آسمان و زمینوں کی چیزیں سب اسی کی ملک ہیں، اسی کی تصرف میں ہیں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِعًا، ہمیشہ دین اسی کا ہے، یہ نہیں کہ کبھی دین اس کا چلے کبھی دین کسی اور کا چلے۔ اللہ کے بغیر اوروں سے ڈرتے ہو، جو بھی تمہیں نعمتیں حاصل ہیں اللہ ہی کی طرف سے۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو الہ تک ارو، جارا کے معنی آواز بلند کرنا، آوازیں بلند کرتے ہو، اے اللہ ہمیں اس تکلیف سے نہیں جاتے، تکلیف ہم کھولتے ہیں وہ اپنے رب سے شریک کرنے لگتا ہے، تاکہ انکار کریں ہماری نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ تو سو بتائیں۔ آگے ان لوگوں کا رد جو فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بناتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کا رد جنہوں نے زمین کی پیداوار میں سے اور جانوروں کی پیداوار میں سے غیر اللہ کا حصہ بنایا، وہ 8ویں پارے میں آپ نے پڑھا، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا، فرمایا اور ضرور پوچھے جاؤ ان لوگوں کا رد جو رب کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، کہتے تھے فرشتے رب کی بیٹیاں، فرمایا رب کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں پاک اللہ کی ذات، اور اپنے لیے جو وہ چاہیں لڑکے، فرمایا میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جائے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے بری خوشخبری ملی، پھر سوچتا ہے کہ اس کو ذلت اٹھاتے ہوئے روکیں یا گاڑ دے زمین، تو اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہ کروں اور ظالموں خدا کے لیے کیسے کرتے؟ تفسیروں میں بھی موجود ہے، اور زیادہ بسط سے آپ کو ملے گا سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحم اللہ تعالی۔ عرب میں ابو حمزہ نامی ایک شخص تھا، ابو حمزہ قوم کا سردار تھا، بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں گپیں ہانکتا تھا، گھر سے ایک لونڈی آئی، اس نے کان میں خبر دی کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا، وہ لڑکی کا سن کر چہرہ اس کا سیاہ، ساتھی حیران تھے کہ کیا اس کو، وہیں سے گیا پھر ساری زندگی گھر میں آیا۔ اس کی بیوی کا قصیدہ طویل موجود ہے، مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبانا اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذاک فی ایدینا نحن کذلیل زارعینا ننبت ما قدروا فینا۔ ابو حمزہ چھوڑ کے چلا گیا ہے ناراض ہو کر کے، جو لڑکی جمی ہے یہ ہمارے بس کی بات ہے، عورت کا دردناک قصیدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ ان سے چھپتے پھرتے تھے کہ ہاں میرے ہاں لڑکی ہوگی، اور یہ تصور آج بھی موجود ہے۔ ہاں بعض گھر ایسے کہ لڑکی ہائے ہائے لڑکی ہوگی، ہائے ہائے لڑکی ہوگی، ہائے ہائے لڑکی ہوگی۔ بھائی خدا دیتے لڑکے بھی لڑکیاں، یہاں بولے میں یہ شاہ اناث، یہاں بولے میں یہ شاہ ذکور، کسی کو کچھ نہیں دے،
تو ایسی ضعیف مخلوق کو رب کی طرف نسبت کر کے برا فیصلہ ہے. آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری صفت ہے، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی. وللہ المثل الاعلی اے صفت الاعلی وہی لا الہ الا اللہ. اگر اللہ تعالیٰ پسند نہ چاہے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے نہ چھوڑے زمین پر کوئی دعویٰ، لیکن ان کو منہ نہ دیتا ہے ایک میعاد تک جو مقرر ہے، اور جب آئے گی ان کی میعاد نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوتی ہے. اور یہ بناتے رب کے لیے وہ چیز کے ناپسند کرتے ہی اور بیان کرتے ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے حسنہ ہوگی، نہ جرم ضرور بضرور ان کے لیے بے شک ان کے لیے نار ہے، وہ اس میں نفرت آگے دھکیلے اور ڈالے جائیں. خدا کی قسم البتہ تاکید سے ہم نے بھیجے رسول ان امتوں کی طرح جو تو اس سے پہلے تھی، بس مزین کیا ان کے لیے شیطان ان کے اعمال کو، وہ شیطان آج ان کا دوست بنا اور ان کے لیے عذاب ہوگا نہیں. آمین. نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب مگر تاکہ تو بیان کرے وہ چیز جس میں اختلاف کرتے ہیں، اور ہدن و رحمہ اس قوم کے لیے جو ایمان. اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی اور زندہ کی اس سے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو سنتی. ربط اوپر یہ ہے کہ اللہ کا شریک بھی بنایا، خدا کے لیے بیٹیاں بھی تجویز کی، خدا کے پیغمبروں کو نہ مانا، اس کی توحید کو نہ مانا. اگر ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا چاہے تو زمین پر کوئی دعویٰ نہ تھا، یا کر منہ نہ دیتے مقرر نہیں آتا، آئے گی نہ پیچھے نہ آگے. اب یہاں کی بات چلتی ہے، تفسیر کبیر میں ہے، معالم التنزیل، حازم، بیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں. وہ یہ ہے کہ جرم کے قریب ناس بلو یاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور پکڑے جائیں بیچارے دابا ما ترک علیہ من دابا. تو یہ تو انصاف کا اور عدل کا تقاضا نہیں کہ جرم ناش کریں پکڑا جائے بیچارہ دابا فرائض ہو جائے. تو اس کے دو جواب آپ کو ان تفسیروں میں ملے. پہلا جواب تو یہ ملے گا کہ دابا سے جہاں نفس دابا خود انسان ہی مراد ہے. کیوں؟ وہ یاخذ اللہ الناس بظلمہم، آگے بلا کی یخرہم اذا جاء اجلہم. یہ سب ذوی العقول کی ضمیریں اس بات کو متعین کرتی ہیں کہ دابا سے انسانی دابا مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں لیتے ایسے نفس دابا انسانیوں کو رب. دوسرا جواب دیتے ہیں کہ دابا سے عام مراد کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو پکڑنا چاہے تو ان کو ظلم کی وجہ سے پکڑے، اور دابوں کو اس لیے نہ چھوڑے کہ وہ انسانوں کے لیے ہیں. جب انسان ہی نہ رہے تو دابے کس طرح؟ ان کو سزا کے طور پر نہ، اس لیے کہ ان کے باقی رہنے کی اب حکمت نہیں ہے، وہ تو دابے انسانوں کے لیے پیدا ہے. یہ دیکھیے، یہ پگڑی ہے، یہ کوٹ ہے، یہ کمبل ہے، یہ کرتا ہے، یہ شلوار ہے. انسان ہوگا تو نہ ہو تو پگڑی کس کام کی، کرتا کمبلی کس کام کی، ترکول پھر کس کام کی ہوگی جب آدمی نہ ہو؟ کہاں ڈالے گا ترکول؟ کمبلی کہاں ڈالے گا؟ سوچن کہاں ڈالے گا؟ تو جانوروں کو ہلاک کرنا اس بنا پر کہ حکمت بتا کی باقی نہیں. اچھا، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے وہ چیز اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کیا؟ اپنے لیے شریک کو نہیں پسند کرتے، رب کے شریک بناتے. ابھی آپ نے پڑھا اپنے لیے لڑکی کو نہیں پسند کرتے، رب کے لیے لڑکی بناتے. ان کے سفیر اور قاصد کی توہین ہو تو نہیں پسند کرتے، تو رب کے رسولوں کو جو رب کے قاصد ہیں توہین کو گوارا کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی. ان لہم الحسنى، بعض کفار نے کہا تھا کہ پہلے تو قیامت ہے ہی نہیں، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي یا رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، یہ دونوں ہیں. پہلے رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي آگے
نہ لوگوں کی پہلے تو قیامت ہے ہی نہیں. اگر قیامت آ گئی تو مجھے وہاں بھی حسن فرمایا لا جرم. وہ لا جرم پھر آ گیا بات میں پہلے باہر حل کر چکا. یہ فرمایا نار ہوگی لوگ اپنے ڈالے جائیں. آگے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہی کہ پہلے بھی شیطان بھی رہا شیطان بھی رہے. خدا کی قسم ہم نے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا. وہ شیطان آج ان کا ساتھی انہوں نے بتا. ہم نے یہ کتاب یہ نازل کی مدرسی ہے کہ تو بیان کرے وہ چیز جس میں اختلاف کرتے ہیں. توحید بیان کر, شرک کا رد کر, سنت بیان کر, بدعت کا رد کر, حق بیان کر, باطل کا رد کر. سب بات یہ خدا و رحم لکھو دے. آگے پھر توحید چل پڑے. اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی, زمین زندہ کی. اس میں نشانی اس قوم کے یسمعون اے سماع قبول, سماع تدبر, سماع اتحاد, سماع تفہم. اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام مویشیوں میں عبرت ہے. پلاتے ہم تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹ میں ہے, گوبر اور خون کے درمیان سے, دودھ خالص سائغن آسانی سے نیچے حلق سے اترنے والا پینے والوں کے لیے, اور کھجوروں کے پھلوں سے اور انگوروں کے پھلوں سے بناتے ہو تم نشے والی چیز اور رزق حسن. بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو یہ کہ بناؤ تم پہاڑوں میں مکان اور درختوں پر اور ان جگہوں میں جو لوگ چھتیں بناتے ہیں, پھر کھاؤ تم ہر قسم کے پھلوں سے. چلو اپنے رب کے راستوں پر جو تمہارے لیے تابع ہوں گے. لیکن کہ ان کے پیسوں سے شراب پینے کی چیز مختلف رنگت اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں مارے گا. تم میں کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر. فرمائیے جو مویشی ہیں, گائیں ہیں, بھینسیں ہیں, بکریاں ہیں, اونٹنیاں ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ, ان میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت ہے. مشتی کو مما کی بطور میں ہی, یہی اس لفظ کو سمجھ لینا, یہاں بطون ہی آتا ہے. آگے 18ویں پارے میں بطون ہاں آئے گا. آسان جواب وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب و تفسیر میں دیا کہ لفظ انعام جو ذکر ہوگا یونس, جو ذکر ہوگا تو اس لیے جہاں یہ ضمیر مذکر کے لائے وہاں منس. گوبر اور دودھ کے درمیان, خون اور گوبر کے درمیان دودھ ہے خالص ہے. یہ معنی نہ سمجھنا کہ جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور دوسری طرف خون ہوتا ہے, درمیان میں دودھ ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. تفسیر کبیر, حروف المعانی وغیرہ میں یہ ہے کہ جانور جو پٹھے چارہ کھاتا ہے, اللہ تعالی کی قدرت سے وہ اس کے معدے میں جاتا ہے. ہضم ہونے کے بعد کچھ ایسا جگر کے ذریعے وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے جو اس کے بدن کا قوام ہے. دوسرا ایسا فضلات کی شکل میں گوبر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. یہ جو خون ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دو حصے کر دیتا ہے. ایک وہ خون ہے جو بدن کا قوام بنتا ہے اور دوسرا وہی خون دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے. تو پٹھے کھائے جانور نے, اس کے پیٹ میں گئے, ہضم ہوئے, فضلہ خارج, باقی جگر کے ذریعے سے خون کی طرف منتقل ہوئے. اس خون کے ساتھ وہاں میں بدن بنا اور دوسرا دودھ کی شکل اختیار کی. یہ کون ہے کرنے والا؟ ابھی تو ہے. فرمایا اسی طرح دیکھو کھجوریں ہیں, انگور ہیں, ان سے تم بناتے نشے والی چیز.
فرماتے پہلے شراب حلال تھی، یہ مکی صورت ہے، شراب حلال تھی، نعمتوں کی مد میں اس کا ذکر کیا، اب حرام ہے، تو اب شکر کے یہ معنی کریں آپ کہ اس سے تم میٹھی چیزیں بناتے ہو، شکر شکر اس کے معنی میٹھے۔ سب سے زیادہ کھانڈ میٹھی ہوتی ہے کھجوروں کی، کھجوروں کی کھانڈ سب سے زیادہ میٹھی، دوسرے نمبر پر گنے کی، تو ان سے کھجوروں سے کھانڈ بھی بناتے ہیں، اور انگور جو ہیں ان سے گلوکوز وغیرہ یہ بناتے ہیں، میٹھی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، تو اس میں شکر کے معنی مٹھاس کو ہے، بہت رب کا وہی کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈالی، یہ نہیں کہ فرشتہ ان پر آیا، فطرت میں رب تعالیٰ نے ان کی ڈالی۔ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتی میں پستان تلاش کرتا ہے اور پستان کو پکڑ کر کے چوستا ہے۔ یہ کس نے بتلایا؟ فطرت نے تو بتلایا، جو کہ کالج تمہیں اندر پوری رسی تمہیں کے اندر پڑھ کے آتا کہ تو ایسے باہر جائے گا، ماں کی چھاتی میں پستان ہوں گے اور یہ کرے گا، یہ فطرت ہی نہیں ڈالا کہ منہ میں ڈالتا ہے۔ حالانکہ پہلے پیٹ میں جو تھا تو منہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں چوسی، وہ تو ناڑو کے ذریعے ناک کے ذریعے خون اس کے بدن میں جاتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ کون ہے یہ جو اس بچے کو یہ سکھلایا کہ اس طرح چوسو تم اور تمہارے لیے خوراک نکلے؟ ارے نہ ہم نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، اگر آنکھ پر خارش ہو نا یوں نہیں کھجلاتے، یوں الٹے ہاتھ سے ملتے ہیں۔ بعض مائیں مغفل ہوتی ہیں، ناخن نہیں کھاتی، جو بڑے بڑے بچوں کے ناخن ہوتے ہیں، نازک آنکھیں ہوتی ہیں، یوں مارے تو بیچارہ نہ ہوتا، وہ فطرت ہی نے اس کو دن ڈالا، وہ الٹی عمل تجربہ کر دیکھنا، جن کے ہیں تو وہ تجربہ ہوگا، نہیں ہے تو اب انشاءاللہ جانے کے بعد تجربہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک تقریر میں فرمایا تھا، ہندوستان میں بندر زیادہ ہوتے ہیں، بندر۔ ایک مکان تھا وہ شہر کے کنارے پر، درخت بڑے تھے، وہاں بندر بے شمار۔ یہ آلے خانہ وہ روٹیاں پکاتے تھے، یہ آنکھیں بند کرتے تو بندر لے کر کے جاتا، ساتھ ہی گیا کہ ان کو روٹیاں دکھاتا بھی اور کھاتا بھی نہیں۔ بڑے تنگ ہو گئے، بہت تنگ ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ روٹیوں میں زہر ڈالو اور آلے خانہ کو کہو کہ آج نہ کھائیں، یہ بندر مر جائیں گے، تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اب انہوں نے تنہائی میں زہر ڈالی، روٹیاں پکائیں، بڑی نگرانی کی کہ گھر والا کوئی نہ کھائے، اور اس دن وہ روٹیوں کی نگرانی بھی زیادہ نہ کی۔ وہ بندر آئے، آ کر کے لے گئے اور روٹیاں سونگ کر کے کھائیں نہیں گی، سونگی کھائی نہیں، چلے گئے جنگلات کی طرف، وہاں سے جڑی لائے، وہ جڑی کھا کر کے روٹیاں ساری کھا گئے، وہ تیار تھا زہر کا، یہ رب نے ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے طبیعت میں یہ بات ڈالی کہ تم کھاؤ، پہاڑوں میں مکان بناؤ، درختوں پر بناؤ، اور بعض علاقوں میں گھروں کے اندر بنائی ہوتی ہیں جگہ، نہ یا رکھو، پھر کھاؤ ہر قسم کے پھل، چلو اپنے رب کے راستوں پر جو بولا۔ یہ ضرور کی جمع یہ راستے کی صفت ہے، وہ راستہ تمہارے لیے تابع ہو۔ کہتے 30 میل کی رفتار سے شہد کی مکھی چلتی ہے، اور خدا نے ایسی اس کو فطرت دی ہے کہ گھر اپنی جگہ نہیں بھولتا۔ اب ہم ٹیڑھی سیدھی گلیوں میں چلے جائیں نا، بوڑھے تو ہمیں نہیں راستہ معلوم ہوتا کہاں سے آئے تھے کہاں جانا، یہ سب رنگتا ہے۔ ان کے پیٹوں سے نکلتے شراب پینے کی چیز، شہد، رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پھل کھاتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، بعض کہتے نہیں کہ بعض علاقوں کی مکھیوں کا سفید، بعض کا سرخ، بعض کا بعض کہتے ہیں جوان مکھیاں ہوں تو اور بری ہو تو اس میں شفا ملنا۔ جالینوس کا یہ قول آج تک مسلم چلا آتا ہے
کہ سرد بیماریوں کے لیے شہد سے زیادہ کوئی شے مفید نہیں، اور کیوں نہ ہو رب سے بڑا کون حکیم ہے، اس نے کہا شفا نہیں۔ سرد بیماریوں سے نزلہ، زکام، لقوا، حالم وغیرہ وغیرہ، لیکن یاد رکھنا یہ ہوتا بڑا گرم ہے، مسلسل کھانے سے نقصان بھی دیتا ہے۔ صفراوی مزاج تو بالکل نہ کھائے، تھوڑا سا کھا لے، سمجھ آئی؟ اور صفراوی اور بلغمی مزاج کے ٹائم پتلے دبلے جسم والا آدمی اور پھرتیلے جسم والا آدمی، جلدی سے گوشت لانے والا وہ صفراوی مزاج ہوتا ہے۔ بھاری بدن والا ہماری طرح ٹھنڈے مزاج والا وہ بلغمی مزاج ہے۔ بلغمی مزاج کھانا تھوڑا کھاتا ہے اور صفراوی مزاج زیادہ کھاتا ہے۔ خدا نے نظام ہی ایسا رکھا ہے، وہ پہلے اس کا بدن پھولا تو اور کھائے گا تو پڑ جائے گا، وہ ہلکے پھلکے بدن والا ہوتا ہے، ہم اگر ایک روٹی کھاتے ہیں تو وہ 4 بگڑ جائے گا۔ تو اس میں شفا للناس ہے، مفردن بھی مرکبن۔ فرمائش میں نشانی ایک قوم کے لیے فکر کرتے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جانیں نکالتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تاکہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، اپنے بیٹوں پوتوں کے نام پوچھتے تم کون ہو، تم کون ہو، اپنے گھر کا دروازہ پوچھتے کہاں جانا ہے، سب مشاہدے کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق دی، پس نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی لوٹانے والے اپنا رزق ان پر کہ مالک ہے ان کے ہاتھ ان کے، بس ایسا کہ اس میں برابر ہوں کیا تک اللہ کی نعمت کا انکار کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفوس سے ازواجن بیویاں، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے وحفظہ اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزیں، کیا باطل پر تو ایمان رکھتے اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے اور یہ عبادت کرتے اللہ کے بڑے اس کی جو نہیں مالک تم ان کے لیے رزق کے آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی انہیں طاقت رکھتے، پتنا بیان کر اللہ کے لیے مثال ہے، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مثال بیان کی اللہ نے مثال اور غلام ہے، مملوک ہے، نہیں قادر کسی چیز پر، اور وہ جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے رزق کے حسن، بس وہ خرچ کرتا ہے اس سے مستی بھی اور کھلے طور پر بھی، کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، بلکہ پر ان کے لا یعلم۔ اور بیان کے اللہ نے مثال جو مرد ہی ایک ان کا اب کم زندہ ہے، نہیں قادر کسی چیز پر، وہ کلن اور وہ بوجھ ہے، شکل ہے اپنے آقا پر، احنما یوجہ ہو جہاں بھی آقا اس کو متوجہ کرتا ہے نہیں لاتا وہ کوئی خیر، کیا برابر ہے وہ اور وہ جو حکم کرتا ہے عدل کا اور ہے صراط مستقیم کا؟ بات ذرا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، رزق میں کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، اذان آتی ہے بیان، اس کی دلیل کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اب جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی، امیر، کیا وہ ایسے ہیں کہ اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک بنا دے ہیں کہ جیسے یہ مالک ہے اس طرح وہ مالک ہے، زمین کا، کارخانے کا، مکان کا، نقد پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی، کیا یہ گوارا کرتے کہ ان کے غلام ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ یہ گوارا ہے؟ جب تم اس کو گوارا نہیں کرتے، حالانکہ جنس تمہاری ایک ہے، تم میں اور غلاموں میں فرق صرف اعتباری ہے، اعتباری ہے کہ تم مجازی آقا وہ تمہارے غلام، اور کوئی فرق نہیں، وہ بھی انسان ہے، خدا کی مخلوق ہے، تو تم ایک جنس ہوتے ہوئے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، ظالموں خدا کی مخلوق کو رب کا شریک کیسے بناتے کہ تعالیٰ نے جن سے بل جہاد، نہ جنس ہو نہ اس کی جنس نہ سن، اپنے غلاموں کو تم کو اپنا شریک نہ بناؤ اور تم مخلوق کو رب کا شریک بناؤ،
اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، بس نہیں ہے وہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی کہ وہ رد کریں ان پر جو ان کے غلام ہیں، ایسے کہ اس میں برابر ہو جائیں، ایسا ہے حاشا وکلا، اور ظالم رب کی نعمتوں کو انکار کرتے ہیں۔ یہاں دیکھنا کہ یونیسکو نے اشتراکیوں نے استدلال کیا ہے، استدلال یہ کیا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ رزق میں سب لوگ برابر ہیں لیکن لوگ دیتے نہیں، رزق میں سب برابر ہیں، ان کی سوا وہ برابر، لیکن یہ ظالم لوگ سرمایہ دار دیتے نہیں۔ اگر جہاں حرف فا نہ ہوتا، حرف واو، تو پھر ان کا استدلال صحیح تھا۔ بات سمجھ نا میری، حرف فا نہ ہوتا واو ہوتا تو پھر ان کا استدلال درست تھا۔ پھر کیا تھا؟ فمن الذین، پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی رد کرنے والے رزق کو اپنے غلاموں پر، وہم فیہ سوا، حالانکہ وہ اس میں برابر ہیں، لیکن یہاں حرف فا ہے واو نہیں۔ فا کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے پس نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی لوٹانے والے اپنے رزق کو اپنے غلاموں پر، کہ پس تاکہ وہ ان کے برابر ہو جائیں، فہم کی سزا کہ ان کو رزق دیں اور وہ برابر ہو جائیں، ایسا نہیں کرتے ہیں نہیں۔ واو ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ برابر ہی۔ حرف فا ہے فہم ہے کہ وہ لوٹانے کے بعد وہ برابر ہو جائیں، ایسا کرتے ہی نہیں۔ تو جب اپنے جیسے غلاموں کو تم اپنا شریک نہیں بناتے تو ظالموں خدا کی مخلوق اور رب کا شریک کیوں بنا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفوس سے انسانوں سے جوڑے بنائے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنائے۔ حفظہ حفیظ ان کی جمع، حفیظ کے معنی ولد الولد، پوتا، پوتے بنائے، پاکیزہ رزق دیے۔ اللہ کی نعمتوں کو انکار کرتے ہیں اور باطل کو مانتے ہیں، اور پھر یہ نادان اللہ کے بڑے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں مالک ان کے لیے رزق کے آسمانوں سے نہ زمین سے، نہ بارش برسا سکے، نہ سورج لا سکے، نہ چاند کی کرنیں ڈال سکے، نہ ہوا لا سکے، نہ زمین سے اگا سکے، بلا جب کرتی ان طاقت ہی نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بات سمجھ۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط، بیان القرآن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں اسی مقام پر بات ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کو خدا تو نہیں سمجھتے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ اور یہاں مثال دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو ملک کے صدر کو ملنا ہو، بادشاہ کو ملنا ہو تو براہ راست کوئی آدمی بادشاہ کو نہیں مل سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ وزیر کے ذریعے، گورنر کے ذریعے، ڈی سی کے ذریعے، ناپاک افسروں کے ذریعے ملے گا۔ تو کہتے تھے کہ رب کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت، ہم بہت ہی جڑے ہوئے، ہماری وہاں تک تو رسائی نہیں۔ تو یہ درمیان میں ہمارے وسائل تھے، اور کہتے تھے دیکھو مکان پر چڑھنا ہو تو سیڑھیوں کے ذریعے، زینوں کے ذریعے چڑھتا ہے، ویسے تو کوئی نہیں چڑھتا۔ جیسے مشرق خدا کی کتنی قدر کرتا تھا اپنی جگہ، اللہ کی ذات بہت ہے، اتنی بلند ہے کہ ہماری وہاں تک رسائی، وہاں تک ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے، یہ سیڑھیاں ہماری۔ تو مافوق الاسباب سے فارغ کا مفہوم آپ پہلے سن چکے ہیں۔ مافوق الاسباب سے فارغ میں علم غیب، حاضر ناظر وغیرہ وغیرہ چیزیں آئیں گی جو شرک کی بنیاد ہے، کفر کی بنیاد ہے۔
تو یہ مثالیں جہاں دیتے تھے کہ بادشاہ کو ملنا ہو تو مصری افسروں کے ذریعے ملنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے مل سکتے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ بیان کی۔ کیوں؟ رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہارے صدر کو کیا معلوم ہے کہ یہ کیوں آیا؟ مجھے مارنے آیا ہے، قتل کرنے آیا ہے، یا کوئی بات ایسی؟ تو رب کو بھی معلوم نہیں کہ یہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، کہ رب سے بھی تمہارے حالات مخفی۔ اور باقی تم کہتے ہو کہ سیڑھیاں لگاتے ہیں، تو سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارب سے بھی نزدیک ہے، تو سیڑھی لگاؤ نا، کہاں لگاؤ گے؟ ایسی مثالیں رب کے لیے مت بیان۔ آج اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی۔ فرمایا پہلی مثال یہ ہے کہ ایک عبد ہے، عبد کے ساتھ مملوک کا لفظ لائے، کیونکہ عبد لغوی لحاظ سے آزاد پر بھی بولا جاتا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے نا، لیکن مملوک کا لفظ لائے کہ وہ عبد جو ہے وہ ہے بھی غلام۔ عبد کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو عبد اللہ، عبد الرحمان، عبد الکریم، عبد الجلیل، یہ غلام تو نہیں ہوتے۔ مملوک کا لفظ اس کو متعین کرتا ہے کہ وہ خدا کا عبد ہوتے ہوئے مثلاً غلام، ایک عبد ہے مملوک، قادر نہیں کسی چیز کا، کیونکہ عبد غیر معزون جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ خرید نہ فروخت، کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک وہ ہے، اور ایک وہ جس کو ہم نے رزق دی اپنی طرف سے رزق حسن، وہ خرچ کرتا ہے مخفی بھی اور کھلے، یہ دونوں برابر ہیں۔ الحمدللہ بلغتم الآیات۔ یہ کس کی مثال ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے بقول صاحب جلالین رحم اللہ تعالی عبداً مملوکاً سے اصنام مراد، اور دوسری پر اللہ کی ذات، اور دوسرے حضرات کے عبداً مملوکاً سے اصنام میں بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، ولی بھی ہوں، وہ خدائی اختیارات کو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، خدائی اختیارات کسی کو حاصل نہیں۔ وہ ایک طرف رب کی ذات ہے جو چاہے کرے، ایک طرف وہ تمہارے معبود ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال، ایک شخص ہے گنگا، قادر نہیں کسی چیز پر، اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، خرچہ، نام، نفقہ، سکنا، لباس سب آقا سے دیا۔ آقا اس کو جگر متوجہ کرتا ہے، کام بگاڑ کے آتا ہے، سنوارتا نہیں، لا جاتی بخیر۔ ایک وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے یامر بالعدل، عدل کا حکم کرتا ہے، صراط مستقیم پر، یہ دونوں برابر ہیں۔ پہلی مثال ہے مشرک اور کافر کی، اگلی مثال ہے وحد اور مومن کی، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے لیے غیب آسمانوں کا، زمین کا، اور یہ معاملہ قیامت کا مگر جیسے چپکنا آنکھ کا، یا اس سے بھی قریب تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکالا تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ کیا یہ نہیں دیکھتے طرف اس پرندوں کے جو مسخر آسمان کی جو اور فضا میں، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتا